میں اور آپ عصر حاضر میں ایک بہت ہی بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، کہنے والا بھی اور سب سننے والے کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ وہ گناہ بہت ہی سنگین نوعیت کا ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہو سکتا ہے۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن بہت سے لوگ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، اور وہ نیکیاں کئی مرتبہ تہامہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ نمازی ہوں گے، وہ ذکر کرنے والے ہوں گے، وہ روزوں کو ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ کے حقوق کو ادا کر کر کے نیکیوں کا ایک انبوہ کثیر، ایک پہاڑ جتنی بڑی تعداد کے اندر ان کی نیکیوں کے دفاتر ہوں گے۔ اور کل قیامت کے دن جس وقت ان کی نیکیوں کو تولا جائے گا، وہ پہاڑ جتنی بڑی نیکی اور ان گنت دفاتر اور ان گنت نیکیاں جب ان کو دائیں پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، وہ پلڑا اتنا ہلکا ہوگا کہ پہاڑ جتنی نیکیوں کے سارے کا سارا وزن ایک تنکے کے برابر رہ جائے گا۔ بتائیے یہ کون بدقسمت لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے عبادت بھی کرتے رہے، نیکیاں بھی کرتے رہے، محنتیں بھی کرتے رہے، اپنی نیکیوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تلنے کی باری آئی ہے اس نیکی کا وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اس لمحے سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ کی قسم وعید کی حدیثوں میں شاید ہی کوئی حدیث اتنی سخت ڈرانے والی ہو۔ ان بندوں کا صرف ایک جرم ہوگا جو حدیث میں بیان ہوا، ان بندوں کا صرف ایک ہی جرم ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ نے اور میں نے اپنے ضمیروں کو ٹٹولنا ہے۔ میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اپنے ضمیروں کو ٹٹولیں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر جا کے اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ وہ برائی پتہ کیا ہوگی جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی؟ یہ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے، جب 2 آدمی تھے ان کے سامنے اللہ سے ڈر رہے ہیں، 3 آدمی تھے نیک ہیں، 4 آدمی ہوئے مسجد میں ہیں، 5 آدمی ہوئے وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، 6 آدمی ہوئے جماعت میں ہیں، 7 آدمی ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی ریپوٹیشن بھی معاشرے کے اندر نیک لوگوں کی ہے، اور وہ ظاہر میں بھی نیک ہی ہیں، لوگوں کے سامنے صرف نیکی ہی کا کام کرتے ہیں، نیکی ہی کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک عیب ہے۔ وہ عیب کیا ہے؟ جب یہ تنہا ہوتے ہیں، جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، جب یہ اپنی تنہائی میں ہوتے ہیں، تو اللہ کی حرام کردہ حدود کو پامال کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ کیا مطلب؟ اکیلے تھے، سارا دن نمازیں بھی پڑھی، 5 وقت نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، لوگوں کے سامنے عبادت اور نیکی کے کام بھی کیے۔ گھر داخل ہوئے، کمرے میں بیٹھے، بیوی بچے سو گئے یا ان کو کمرے سے باہر نکالا ہوا ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، اور موبائل کھولا، غیر محرم عورت کا چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ اب اصول یہ تھا کہ اس چہرے کو حذف کر دیا جاتا، موبائل کو بند کر دیا جاتا، بدبخت موبائل کو توڑ دیتا۔ جس طرح لوگوں میں اللہ کے سامنے ڈرتا ہے، تنہائی کے اندر ڈرامے دیکھ رہا ہے، تنہائی کے اندر عورتوں کے چہرے دیکھ رہا ہے، تنہائی کے اندر عورتوں کے گانے سن رہا ہے، تنہائی کے اندر
فحاشی اور عریانی کے پروگرام دیکھ رہا ہے، ایسے بندے کی نیکیاں اللہ کو چاہیے ہی نہیں، جو بندوں میں تو اللہ سے ڈرتا ہو لیکن جب تنہا ہو، جس رب کی حیا کرنی ہے، جس کے لیے نیکیاں کرنی ہیں، جب وہ اور یہ بندہ اکیلا ہو جائے تو اس کی حدود کو پامال کر دے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا